نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ثنا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور بہت بڑی سعادت ہے ہماری کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنا وہ سونا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ کتنی کریمی ہے میرے پروردگار کی اور کتنا کرم ہے میرے مالک کا کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنا وہ سونا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکی بات۔ جاءکم آ گئے تمہارے پاس۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں ابھی اپنے گھر سے یہاں بیان کے لیے آیا ہوں یا یہاں بنا ہوں؟ آیا ہوں، میں کہیں تھا تو آیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بات ہوتی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، بے شک آ گئے تمہارے پاس رسول۔ یہاں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ بے شک آ گئے رب کی طرف سے روشن دلیل اور اللہ نے اتارا کھلا نور۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آئے نا۔ یہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، امام بخاری کے استاد و مختار مصنف عبدالرزاق میں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس روایت کے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ کے نور کی تخلیق کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں چمکایا، اور پھر ان سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر کنانہ میں، پھر ان سے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سے حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اطہر میں یہ نور چمکا، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اور آج کر مجھے ان لفظوں کے ساتھ بشارت دی کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، انکی حملت بخیر الخلق، اے آمینہ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ انبیاء مجھے بشارتیں دیتے تھے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس شان کے ساتھ ہوئی، آپ اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کو مکہ المکرمہ سے بیٹھے بٹھائے انہیں ملک شام کے محلات دکھا دیے۔ اتنا نور چمکا کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، اور بدھ جہاں کہیں تھے منہ کے بل گر پڑے، اور خانہ کعبہ وجد میں آ کر حضرت آمینہ کے مکان کی طرف جھک گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے
کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اس سجدے سے یہ ظاہر بھی کر دیا کہ آپ طیب و طاہر پیدا ہوئے، وہ اور بچے ہوں گے جو کسی اور صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک اور پاک کرنے والے اور اس شان والے، قدرتی طور پر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناک بریدہ، ختنہ شدہ اور خوشبو میں لپٹے ہوئے اور رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے ہوئے پیدا ہوئے۔ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم برہان، برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں سراپا معجزہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی قدوسیت پر دلیل بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کسی کے دعوے کی صداقت کے لیے اس کی دلیل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دلیل جتنی زیادہ مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور دلیل جتنی زیادہ بیان ہوگی دعویٰ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت پر دلیل بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ جو خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، کیونکہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ اگر میں اس مائک کی تعریف کرتا ہوں کہ اس مائک کی جو ڈیزائننگ، اس کا نقشہ دیکھیں اور یہ جو آواز کا انداز ہے، تو اگر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ خود بخود تو اچھی نہیں بن گئی۔ اگر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کا بنانے والا اپنے فن میں ماہر تھا اور اس نے اپنے فن میں انصاف سے کام لیا۔ اور اگر میں اس کے اندر نقائص بیان کر رہا ہوں کہ اس میں فلاں بھی خامی ہے، فلاں بھی خامی ہے، اب جس کا بنانے والا ہے وہ اگر یہاں پاس موجود ہو تو آپ یہ بتائیں کہ اسے سن کر خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ کیونکہ یہ خود بخود تو خراب بن نہیں گئی، کیونکہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ اب اگر میں اس کے اندر نتائج بیان کر رہا ہوں، یا تو اس کے بنانے والا اپنے فن میں ماہر نہیں تھا، یا پھر اس نے اپنے فن میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا؟ اب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اب غور تو کریں، اب غور تو کریں کہ جناب آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے ساتھ ناموں کا علم سکھا دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا معجزہ عطا فرما دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو اخیارہ کرنے کا اور کوڑ کے مریض کو شفا دینے کا معجزہ عطا کر دیا۔ اگر کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی نبی کو 3 معجزے دیے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء کی باری آئی تو 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آگے تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل، یعنی سراپا معجزہ۔ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، لعاب دہن معجزہ، زبان اکھر معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کوئی کوڑ کا مریض مدینے جائے، مدینے کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لے، اللہ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ آقا آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتادہ آنکھ چاہیے، جنت چاہیے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سودے کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء بڑے ہی پیارے انداز میں
یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کر رہے تھے کہ میرے آقا آپ کریم ہیں، جنت اپنے کرم سے عطا فرما دیں، آنکھ میں نے مانگی آنکھ میری طرف پہ عطا فرما دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں یہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا یا نہیں لگا۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھی، آپ کا جسم خوشبودار تھا۔ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم عمدہ سے عمدہ خوشبو کا استعمال کرتے، لیکن جس وقت حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لاتے تو ہماری خوشبوئیں مار پڑ جاتی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے پوچھ لیا کہ اے عتبہ آپ اتنا عمدہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں؟ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی مہنگا اور عمدہ خوشبو کا استعمال تو نہیں کرتا، لیکن ہاں ایک مرتبہ میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئے، درد پڑا تھا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ لا تو کرتے ہی نہیں نا، کسی سوالی کو خالی ہاتھ تو موڑتے نہیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کیا آقا یہ مرض ہے مجھے لاحق۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عتبہ قمیض اتارو اور لیٹ جاؤ۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے قمیض اتاری اور سرکار کی بارگاہ میں لیٹ گیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگانا شروع کر دیا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنا تھا، میرا مرض بھی جاتا رہا، تکلیف بھی جاتی رہی، اس دن سے میرے جسم سے خوشبوئیں آ رہی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور چند جو ہے وہ روٹیاں پکوائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تاکہ عرض کرتے ہیں آقا چند صحابہ کو لیں اور ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعوت دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو خندق باندھو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ آج بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ جابر کیا آپ نے بتایا نہیں کہ کھانا کتنا سا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا آقا کھانا کتنا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی 1000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ جابر جب ہم بتا چکے کہ کھانا کتنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زوجہ کے الفاظ نے مجھے اتنا سکون دیا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہڈیا کی طرف بڑھے اور اپنا لعاب دہن اس ہڈیا میں ملا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 10 صحابہ کو بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں 10 صحابہ کو بلاتا، 10 صحابہ آتے کھا کر چلے جاتے، 10 صحابہ آتے کھا کر چلے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام علی رضوان نے وہ کھانا کھایا، میرے گھر والوں نے کھایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، مکہ مدینے میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک دوسری روایت کو نقل کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اس مردہ بکری، اس کھائی ہوئی بکری کی ہڈیوں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا، وہ بکری کا بچہ کاٹ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بکری کے بچے کو لے کر گھر پہنچے، آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ جابر ہم نے تو بکری کا بچہ ذبح کر دیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھلا بھی دیا اور زندہ کر کے دوبارہ عطا بھی فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و شان مصطفیٰ۔ اب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے آقا مدینہ شریف میں ہمارے یہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت کھاری ہے، پیا نہیں جاتا،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن اس کنویں میں ملا دیا. راوی کہتے ہیں سب سے میٹھا پانی اسی کنویں کا ہو گیا. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بارگاہ میں جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. عرض کرتے آقا بازو کٹ گیا. اپنا کٹا ہوا بازو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعب دہن لگا کر اس بازو کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے میں اس صحابی رسول کے جسم میں انتہائی کمزوری آ گئی تھی, لیکن وہ بازو جو لعب دہن مصطفیٰ سے جڑا تھا وہ بڑھاپے میں جوانوں کی طرح کام کرتا تھا. اب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا, 27ویں سپارے کی پہلی آیت اقتربت الساعة وانشق القمر کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل کیا ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا ان میں ابو جہل پیش تھا. تو ابو جہل نے یمن سے حبیب بن مالک یمنی کو بلا لیا. چونکہ حبیب کا مکے والوں پر بڑا اثر رسوخ تھا, وہ اس کی بات سنتے تھے. جس وقت حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا گیا اور وہ مکے حاضر ہوئے تو ابو جہل شکایتیں کرنے لگ گیا کہ یوں بھی کر دیا, یوں بھی کر دیا, یوں بھی کر دیا. تو حبیب بن مالک یمنی نے کہا کہ جن کی شکایتیں کرتے ہیں ان کو بھی بلا لو, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا نہیں ان کو نہیں بلانا, ان کے پاس نہیں جانا, کیونکہ ان کے پاس گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے. وہ کہنے لگا کیا ہوگا, کہنے لگا جادو چلا دیں گے. حبیب بن مالک یمنی نے کہا کہ میں بات ہی ایسی لایا ہوں جس پہ وہ جادو کر ہی نہیں سکیں گے, میں کام ہی وہ کہوں گا جس پہ وہ جادو چلا ہی نہیں سکیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حبیب بن مالک یمنی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور یہ کفار مکہ جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں. میں دو باتیں لایا ہوں, اگر آپ مجھے یہ دو معجزات دکھا دیں تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا. کہنے لگا کہ ایک بات میں دل میں لے کر آیا ہوں, نبی کے سوا جانے گا کوئی نہیں, پہچانے گا کوئی نہیں, کرے گا کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو کا تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے, آسمانوں پر جادو نہیں چلتا. اگر آپ مجھے یہ دو معجزات دکھا دیں تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, ارے چاند کی تو قسمت چمک اٹھی کہ وہ چاند جو بچپن میں محبوب کے اشارے پر چلتا رہا ہے, وہ چاند جو بچپن میں محبوب کے اشارے پر کھیلتا رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عرض کرتے آقا میں نے بچپن میں آپ کے اندر بڑا کمال دیکھا. فرمایا کیا؟ عرض کرتے آقا میں نے دیکھا کہ بچپن میں آپ اپنے جھولے میں مہد میں ہوتے تھے, آپ ادھر اشارہ کرتے آسمانوں کا چاند ادھر جھک جاتا, آپ ادھر اشارہ کرتے آسمانوں کا چاند ادھر جھک جاتا. فرمایا ہاں چچا وہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, وہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا, میں جب کسی بات پر رونا چاہتا ہوں مجھے رونے سے روکا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمد سے پہلے یہ باتیں مشہور تھی, آپ کی آمد سے پہلے یہ چرچے ہوتے رہے. انجیل برناباس کے باب نمبر 72 کے صفحہ نمبر 85 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جو کہا تھا, آج کی عیسائیوں میں مستند مانے جانے والی جو انجیل ہے وہ انجیل برناباس ہے. اس کے باب نمبر 72 کے صفحہ نمبر 85 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرما رہے ہیں, Verily I say to you, the moon shall minister still to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands, the word beware of casting him out. اے دنیا والوں میں تمہیں بہت سچی بات بتاتا ہوں کہ جب ان کا بچپن ہوگا چاند ان کو لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, اور جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند ان کی مٹھی میں ہوگا. The word beware of casting him out. اے دنیا والوں انہیں ٹھکرا نہ بیٹھنا. ہم جناب عیسیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, آپ کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں, پر جناب عیسیٰ کی چاہت تو دیکھو میرے آقا کے ساتھ, جناب عیسیٰ کی عقیدت تو دیکھو میرے آقا کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرما رہے, انجیل برناباس کے باب نمبر 42 میں حضرت عیسیٰ کے الفاظ بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا, For I am not worthy to unload the ties of the heart or the laces of the shoes of the messenger of the God, whom you call Masiha, who has made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his way shall have no end. کہ لوگوں جسے تم مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی کچھ قابل نہیں سمجھتا. Who has made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ ساتھ لائیں گے, so that his way shall have no end. اس لیے ان کا
دین کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پایا. بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث ہے, حجت اللہ علی العالمین میں ہے, خصائص الکبریٰ میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب کا اشارہ پایا, چاند اور ٹکڑے ہوا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آ رہا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آ رہا. پھر حبیب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب یہ تو جو دل میں بات لایا تھا وہ بات ظاہر کروں یا جو کام لے کر آیا تھا وہ کام ہی کر ڈالے. حبیب یا ہماری نانی نے کہا کہ محبوب کام ہی کر ڈالے. فرمایا کہ حبیب جب تو مکے سے چلا, یمن سے چلا تھا, تیرے دل میں خواہش تھی, تمنا تھی, وہ کیا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے گونجی ہے, چہرہ اس کا دیکھا نہیں جاتا. تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے میری بیٹی کو شفا عطا کر دے. فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا عطا کر دے. حبیب بن مالک یمنی نے جب یہ دو معجزات دیکھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا. مکے سے چلے, یمن پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, ذہن میں ایک چھوٹی بچی کھیل رہی ہے. بچی باپ سے لپٹ گئی, بچی باپ سے لپٹ گئی, باپ دیکھے اسے یقین نہ آئے. بچی پوچھتی ہے بابا کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا دیکھ رہا ہوں اتنی پیاری, اتنی حسین. کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ نیک بخت ہوں. باپ کہنے لگا کیسے؟ بچی کہتی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. باپ کہنے لگا کیسے؟ بچی کہتی ہے بابا کہ تو گیا مکے, معجزے طلب کیے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا, اور مجھے اس نور والے آقا نے آ کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. بچی بتاتی ہے کہ چاند شک ہو گیا تھا اس رات. اس کے بعد کہتی ہے میں نے نور ہی نور دیکھا, روشنی روشنی دیکھی. نابینا تھی نا, کہتی ہے میں نے نور ہی نور دیکھا. ایک نور والا آیا, اس نے مجھ پہ دست شفا پھیرا, اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. ارے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا, ان کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. عرض کرتے آقا میری ماں کو گالیاں دیتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, برداشت نہیں ہوتا, آج گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں. فرمایا پھر اے ابو ہریرہ اداس اور پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا سوچ رہا ہوں ماں بوڑھی ہے, ضعیف ہے, اس کو پانی کون پلائے گا, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو فرمایا ابو ہریرہ پھر چاہتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دھیمی چال والے ابو ہریرہ تیزی سے نکلے. کسی نے پوچھا کہ دھیمی چال والے ابو ہریرہ اتنی تیزی میں کہاں چلے؟ کہنے لگے چھوڑو, دیکھنے دو, گھر ابو ہریرہ پہلے پہنچتے ہیں یا دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی, پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے. ماں کہتی ہے ابو ہریرہ ٹھہر, دروازہ کھولتی ہوں. غسل کیا, لباس تبدیل کیا, دروازہ کھولا, کلمے کا زبان پہ جاری. ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی, ابھی انہی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. کہنے لگی بیٹا خود ہی جا کر دعائیں کرواتا ہے, اور خود ہی آ کر پوچھتے ہیں ماں کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی. ابھی وہ نور والا آیا, وہ مجھ پر کرم کر گیا. آہا کس کس کے پاس؟ جناب امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے. ایک رات عشاء کی وقت میں اتنی پریشانی اور تکلیف کی شدت اٹھانا پڑی کہ غم کی کیفیت میں مدینہ المنورہ کی طرف رک کر کے اپنا کلام لکھا, قصیدہ بردہ شریف لکھا کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اسی نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, حسن و جمال کا تذکرہ کیا. اور پھر کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد اور استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفا لگ رہا تھا کہ میرے 12 سال کا فالج کا مرض محبوب کا دست شفا لگتے ہی مجھے شفا نصیب ہو گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر عطا کی. اسی کے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ کہا جاتا ہے. جس وقت حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح بیدار ہوئے تو چادر پاس موجود تھی. چادر لے کر جب صبح بازار کی طرف چلے تو پیچھے سے کسی نے آواز دیا بصیری بات تو سن. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا یہ مجھے جاننے والا پہچاننے والا کون آ گیا. پیچھے جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھا ایک بابا آوازیں دیتا ہے بصیری بات تو سن. امام بصیری نے فرمایا بابا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہے بصیری ذرا رات والا قصیدہ تو سنا. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا رات تنہا میں اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بارگاہ رسالت میں فریاد استغاثے کر رہا تھا. اے بابا
بابا تجھے کیسے پتا چلا؟ رات میں نے قصیدہ لکھا ہے۔ بابا کہنے لگا کہ جب حاکم اپنے علاقوں کی طرف چلتا ہے نا، اس کے جو خاص خادم اور ملازم ہوتے ہیں انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے، اے بصیری جب رات تیری حویلی میں کرم ہوا نا، اللہ کے محبوب تشریف لائے نا، شہر کے جتنے بابے تھے، جتنے مجذوب تھے، سارے تیری غریب میں سوالی بن کے کھڑے تھے کہ محبوب ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائے، سرکار ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ جو کمال اور جو رتبہ اور مقام نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی بشر کو ملا، اور نہ ہی کسی رسول کو ملا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر مولا تجھے کون دیکھے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا انا کلیمک و محمد حبیبک وما الفرق بین الحبیب والکلیم، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرے حبیب ہیں۔ جناب موسیٰ سوچتے تو ہوں گے کہ میں کلیم، میرے ساتھ طلاق فرمایا، مجھے شریعت عطا کی، مجھے نبوت عطا کی، مجھے رسالت عطا کی، مجھے دیدار نہیں ملے گا، انہیں دیدار ملے گا۔ من فرق بین الحبیب والکلیم، اے اللہ حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طویٰ میں آتا ہے، نالین باہر اتارتا ہے، مجھے آ کر پکارتا ہے، میرے ساتھ کلام کرنے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، دیدار کی طلب لے کر آتا ہے۔ لیکن اے موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کر، محبوب کو براق پر سوار کر کے، محبوب کو انبیاء کی نعمت کا تاج پہنا کر، لامکہ میں دنا فتدنا وکانا قاب قوسین کے مقام پر بلا کیف اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ